اختیار کر لیا. جب آگے ایک جگہ پہنچا بس وہاں کہنے لگا روک یہاں خچر کو. اس نے خچر روکا اور وہاں کیا دیکھتا ہے ایک غار ہے اور اس کے ارد گرد انسان کی کھوپڑیاں ہی کھوپڑیاں نظر آ رہی, انسانوں کے ڈھانچے نظر آ رہے ہیں. اب یہ آدمی سمجھ گیا کہ خیر تو نہیں, یہ کام تو خراب ہو گیا. انہوں نے کہا یار میرے پاس جو پیسے ہیں یہ بھی لے لو اور میرا خنجر یہ بھی لے لو اور مجھے مارو نا. اس نے کہا تیرا کیا خیال ہے, یہ جو کھوپڑیاں نظر آ رہی ہیں, یہ جو ڈھانچے نظر آ رہے ہیں, انہوں نے یہ بات نہیں کہی ہوگی جو تو کہہ رہا ہے, یہ بات انہوں نے نہیں کہی ہوگی. لگا یہ ہر ایک یہی کہتا رہا, یہ خچر تو ہے ہی میرا, مال تو ہے ہی میرا, اس میں تو کوئی شک اور شبہ والی بات ہے ہی نہیں, اس میں تو کوئی کلام ہے ہی نہیں. باقی تیرا معاملہ بات ہو ہے سب. تو یہ بھی یہی کہتے رہے آج تیری جان بخشی نہیں ہوگی, جان تیری نہیں بچے گی. اب اس وقت اس آدمی پر کیا گزرتی ہوگی, پریشان حال ہو گیا. آخر اس نے کہا اجے یار اچھا کرو مجھے اتنا ٹائم دے دو, میں 2 رکعت نماز پڑھوں. کہا پڑھو. وہ نماز میں کھڑا ہو گیا. اب اس وقت کا ذرا تصور کریں, خیال کریں کیا تمام کام کرتا, وہ نماز میں کھڑا ہو گیا اور سمجھ نہ آئے کہ میں نماز میں پڑھ گیا. سورہ فاتحہ زبان پہ جاری نہیں ہو رہی, خاموش کھڑا ہے, کافی دیر گزر گئی اور وہ آدمی کہتے ہیں آپ جلدی کر, تو نے نماز کو بھی بہانہ ہی بنا لیا ہے جان بچانے کا. اگر جلدی نماز ختم نہیں کرے گا میں نماز میں اندر ہی مار کروں گا. اب وہ بار بار کہہ رہا ہے. اب وہ کہتا ہے میں کوشش کروں میری زبان پر کچھ جاری ہو جائے, مگر کچھ جاری نہیں ہو رہا تھا. آخر کار کہتا ہے میری زبان پر یہ آیت جاری ہو گئی, اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. اے لوگوں غور کرو, کون ہے بے سہارا کی فریاد کو سننے والا, کون ہے بے وسیلہ کی دعا کو سننے والا اور سن کر مدد کرنے والا اور سن کر حمایت کرنے والا, سن کر فریاد داد رسی کرنے والا کون ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ, یہ سارے دنیا میں آتے رہے جاتے رہے, آتے رہے جاتے رہے. زمین جب سے اللہ نے بنائی زمین وہاں کی وہیں ہے, آنے والے آتے رہے, مالک بھی بنتے رہے اور جاتے بھی رہے, اور بعد میں آنے والے ان کے جانشین بھی بنتے رہے. اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ, غور کرو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہو سکتا ہے. اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ, بہت کم تم نصیحت لیتے. تو بے سہارا کی سننے والا بس انسان کچھ دے کرے کہ آپ نے اللہ کے ساتھ معاملہ ٹھیک رکھے, آپ نے اللہ کے ساتھ تعلق ٹھیک رکھے. جب معاملہ اللہ کا اور بندے کا ٹھیک ہوگا پھر بس آپ نے رب کو خلوتوں میں ذرا محنت کے ساتھ سماجت کے ساتھ مناؤ گے, ہاتھ اٹھاؤ گے, دامن پھیلاؤ گے, میرا رب کبھی محروم نہیں کرے. خیر یہ آدمی جب وہاں نماز پر یہ جاری ہوتی آئے تو 2 آدمی آئے گھوڑوں پر سوار,
سفید لباس میں، اور اس آدمی کو آ کر قتل کر دیا اور مار کر واپس جانے لگے، یہ نماز میں ہے۔ اب جلدی جلدی نماز پوری کر رہا ہے اور سلام پھیر کر پیچھے دوڑا، ذرا ٹھہر جاؤ میری بات سن لو، ذرا ٹھہر جاؤ، ذرا ٹھہر جاؤ۔ بڑی مشکل سے وہ رکے، کہا تم کون ہو؟ اس بیابان میں، اس جنگل میں اور اس دشوار کن گھاٹی میں تم کیسے پہنچے ہو؟ کون؟ ذرا اپنا تعارف تو کرا دو۔ بس اتنی بات کہی، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ کے بھیجے ہوئے ہیں، ہمیں اس اللہ نے بھیجا ہے، بس یہ کہہ کرتا ہے۔ معلوم ہوا وہ فرشتے تھے، اللہ نے اس کی مدد کے لیے بھیجے۔ بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل ایک بات عنوان قائم کر کے 3 آدمیوں کا حال بیان کیا ہے۔ فرمایا بارش لگ گئی، بیابان تھا، جنگل تھا، اور بارش سے بچنے کے لیے ایک غار میں چلے گئے۔ جب غار میں اندر گئے، اوپر سے بہت بڑی چٹان آئی اور غار کا منہ بند کر دیا۔ اتنی بڑی چٹان کہ اس کو ہٹانے کی ان کی ہمت، قدرت اور بس کی بات ہی نہ تھی، اور پھر کسی کو معلوم بھی نہ تھا کہ جہاں کوئی ہے غار میں۔ اب بظاہر سوچ لو، 3 آدمی ہیں غار میں، آگے بہت بڑی چٹان آ گئی، سوائے اللہ کی ذات کے کسی کو علم نہیں اس غار میں کوئی ہے، اور ہو تو چٹان اتنی بڑی ہے، ہٹانا اس کو کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ اب بظاہر ان کا کوئی سہارا، بس سب نے مار کے اب کہنے لگے بھائی اللہ سے دعا کرو۔ اب ایسے وقت کی دعا کا بھی ضروری انداز ہوتا ہے، بھائی دعا کرو اور اپنا کوئی عمل یاد کر کے آج اللہ تعالیٰ کو پوری توجہ کے ساتھ اپنا وہ عمل ذکر کر کے پوری زندگی پر نظر دوڑاؤ کہ کون سا عمل ہم نے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے۔ ایک آدمی کو اب یہ اللہ کے پاک پیغمبر نبی کریم علیہ السلام کی بتائی ہوئی بات ہے، بخاری شریف میں ہے۔ ان میں سے ایک آدمی کہنے لگا، آنکھ اٹھائے میرے اللہ، میرے بوڑھے ماں باپ اور میری اولاد، یہ دونوں ان کی ذمہ داری میرے اوپر تھی۔ میرے اللہ، ایک دن میں اپنی بکریاں چرانے کے لیے نکلا، بکریاں دور چلی گئی، رات کو میں بکریوں کا دودھ نکال کر گھر واپس آیا، بہت دیر ہو گئی تھی اور میرے بچے جاگ رہے تھے، وہ دودھ کے انتظار میں تھے، اور میرے ماں باپ سو گئے تھے، بوڑھے تھے، کمزور تھے، زیادہ جاگ نہیں سکے، اور میں آیا تو مجھے اپنے بوڑھے ماں باپ کو بھوک کی حالت میں سوئے ہوئے دیکھ کر بڑا ترس آیا۔ میں نے کہا آج میں ذرا دور نکل گیا، میرے بوڑھے ماں باپ بھوکے سو گئے، اور میری بیوی کہہ رہی ہے دودھ لائے بچوں کو دیتے ہیں، بچے انتظار میں ہیں۔ میں نے کہا بچوں کو پلاؤ، مگر میری غیرت کو بیان نہیں کرتی کہ میرے بوڑھے ماں باپ، اللہ کا حکم ہے ماں باپ کا خیال رکھو، اور یہ بھوکے سوئے رہے اور میرے بچے دودھ پیتے رہے۔ فرمایا جب تک میرے بچے نہ پیے اس وقت تک میں خوش نہیں، میرے ماں باپ نہ پیے میں خوش نہیں کہ میرے بچے پیے۔ وہ دودھ کا پیالہ لے کر ماں باپ کو سرانے کھڑا ہو گیا، یہ
ہٹا دیا اور باہر کی روشنی آنے لگی. دوسرے آدمی نے ہاتھ اٹھائے, اے میرے اللہ, ایک مزدور میں نے لیا اور وہ مزدوری لیتے وقت مجھ سے ناراض ہو گیا. میں نے حق اس کا پورا کیا مگر اس سے کچھ شبہ ہو گیا, وہ ناراض ہو کر چلا گیا. بے جان ناراض ہوا, میرے اللہ تو جانتا ہے. اور اس کا مال میں نے پیچھے سے تجارت میں لگائے رکھا اور اس کو بڑھا کر جب وہ آیا تو اس کا مال میں نے کثیر مقدار میں محنت کر کے زیادہ بنا کر تیری رضا کے لیے ایک بندے کا حق کھانے والا میں نہ بن جاؤں. اللہ میرا یہ عمل تیری رضا کے لیے تھا, میرے عمل کو قبول کر, ہمیں مصیبت سے نجات دے, چٹان تھوڑی اور نیچے ہوگی. تیسرے نے کہا, اے میرے اللہ, میری چچزاد بہن, اس کے ساتھ میں نے برائی کا ارادہ کیا اور اسے میں نے پیسے دیے, جا کے اس کے قریب ہوا بدکاری کرنے کے لیے اور وہ کام گئی, وہ عزت کام گئی. اور اس نے اپنی زبان سے کہا, اتق اللہ, اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر. میں اس کی طرف متوجہ ہوا, میں نے کہا کیا میں نے تیرے اوپر کوئی جبر کیا ہے؟ کہا جبر نہیں, میں آپ پیسے لے کر یہ آپ کے اوپر تجھے قابو دینے کے لیے جو ہاتھ کر بیٹھی ہوں, میری ضرورت میری حاجت وہ میرا اللہ ہی جانتا ہے, اور آج تک کسی بشر نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا. اور اللہ کے بندے تو ڈر. کہتا ہے وہاں بالکل میں نے قابو پا لیا تھا, مگر جب اس نے کہا اتق اللہ, میرے دل پر ایسا اثر ہوا کہ میں وہاں سے پیچھے ہٹا. میں نے کہا یہ مال بھی تیرا ہے اور آئندہ زندگی بھر میں یہ کرتوت کبھی نہیں کروں گا. میرے اللہ اس وقت میرا پیچھے ہٹنا, یہ تیرا حکم. اس خاتون میری نجات بہن کی زبان سے سن کر اتق اللہ, میں تیرا ڈر اختیار کرتے ہوئے وہاں سے پیچھے ہٹا تھا. میرے اللہ میری اس عمل کو قبول کر لے, ہمیں نجات دے, اور نیچے ہوگی چٹان اور وہ بھی پائے. مانا یہ ہوا اللہ کو راضی کرو, ماں باپ کی خدمت کرو, حیا کو اپناؤ, بے حیائی والے کام کے قریب نہ جاؤ. پرسوں آئندہ آنے والا پرسوں 14 فروری ویلنٹائن ڈے, یہ حیا والا کام نہیں ہے, یہ بے حیائی والا کام ہے, یہ شرم والا کام نہیں ہے, یہ بے شرمی والا کام ہے, یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ بغاوت والا کام ہے. اور یہ انگریزوں کی ایک رسم ہے اور ان کا ایجاد کیا ہوا ایک بے حیائی کا بین الاقوامی منصوبہ ہے. اے محمد رسول اللہ کے غلاموں, اے نبی کے نام لیواؤں, اے شرم و حیا رکھنے والوں, اے قرآن کو ماننے والوں, ویلنٹائن ڈے اس سے بچنا اور اپنے آپ کو بچانا. نہ خدا کے باغی بننا, نہ اللہ کے رسول کے باغی بننا, نہ قرآن کے باغی بننا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے.